انڈیا نے اگرچہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بڑے زبردست برہموس جو ہیں وہ چلائے پاکستان پر، اور بڑا اس نے 7 8 9 ہوائی اڈوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن یہ نقصان ایسا ہی ہے جیسے وہ ہمیں ان کی باتوں میں ہے نا، کہ جیسے پاکستان ملوث ہے پہلگام اٹیک میں، تو نہ پاکستان وہاں ملوث تھا، نہ پاکستان کو کوئی اتنا نقصان ہوا۔ ہاں، ہمارا ایک پائلٹ فوجی جوان جو وہ شہید ہوا حیدرآباد ایئر بیس پر، تو وہ بہت ہی افسوسناک تھا، اور اس کے غم میں ہم سارے شریک ہیں اور دعا گو ہیں۔ ظاہر جنت کی تو بشارت اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہوئی ہے، سوری اسلام میں بھی ہے۔ تو اب یہ بات تو اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ وار پاکستان نے کئی طریقوں سے جیتی، اور اس کے میں اب یہ تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کہ اس کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور خود انڈیا کے اندر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انٹرنیشنل لیول پہ تو اثرات ہم نے دیکھے کہ ہم نے بہت مطلب اسٹریٹجیکلی اس کو فائٹ کیا مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پر، اور ہمارے ڈی جی ایس پی آر احمد شریف صاحب بڑی باقاعدگی کے ساتھ پاکستان کا موقف جو ہے وہ بیان کرتے رہے ٹی وی پہ آ کے، کبھی سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ، کبھی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، لیکن انہوں نے ایک ایک چیز کو کھول کر سامنے رکھا، اور اس سے ہمارا اوپینین جب دنیا کے سامنے گیا تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ واقعی پاکستان سچ کہہ رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا والے جو ہیں وہ یہ بکبکی کرتے رہے کہ ہم نے لاہور فتح کر لیا، ہم نے کراچی فتح کر لیا، ہمارے جو فائٹرز ہیں انہوں نے گرا لیا اپنا اتنے پاکستان کے ہوائی جہازوں کو، انہوں نے کبھی کہتے ہیں لاہور میں انہوں نے بندرگاہ کو اڑا دیا۔ لاہور میں ایک ڈرائی پورٹ ہے، بندرگاہ کوئی نہیں ہے، تو اس ڈرائی پورٹ کو انہوں نے پانی کی آبی گزرگاہ سمجھ کے اڑا دیا، چلو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ۔ اور یہاں تک ان کے میڈیا نے لکھ دیا کہ جی اگلا دن جو ہے ہم لاہور میں گزاریں گے، کسی نے کہا کیپٹل جو ہے وہ فال کر گیا ہے، کسی نے کہا لاہور فال کر گیا ہے، کسی نے کہا کہ کراچی پہ بم مار دو، کسی نے ایک ان کے جنرل بخشی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ترکی پہ بم مار دو۔ مطلب اس طرح کی ایک انسین قسم کی ہوئی۔ اور ایک ان کے میجر ہیں، میں تو ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کروں گا، انہوں نے ایران کے بارے میں، جو ایرانی وزیر خارجہ ہے عراق کی وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ان کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہے کہ ایرانین گورنمنٹ نے ان سے باقاعدہ پروٹیسٹ کیا کہ یہ کیا ہے۔ اب انہوں نے جان بچانے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں 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 نہیں، اس میں ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، یہ تو وہ تو پرسنل ہے، لیکن بیٹھتا تو وہ ان کے سرکاری میڈیا پر ہے۔ ان کا جو پورا کا پورا گودی میڈیا ہے وہ سرکاری میڈیا، وہ سرکاری میڈیا پر بیٹھ کے یہ اپنے گندے قسم کے الفاظ مختلف ممالک کے سربراہوں کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں۔ تو انڈیا نے اپنی جو پولیٹیکل بیکنگ تھی وہ اس جنگ میں کھو دی۔ اس جنگ میں انہوں نے برے طریقے سے اپنی جو ایک بنائی ہوئی تھی ساکھ اس کو کھو دیا۔ انہوں نے جو راہل گاندھی وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اس طرح نہ دھکیلا جائے کہ وہ چائنا کے کیمپ میں چلا جائے، اور پھر انہوں نے کہا کہ انڈیا نے پاکستان کو چائنا کے کیمپ میں پوری طور پہ بھیج دیا اور یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ اب آپ نے بھی دیکھ لیا کہ چائنا کی قربت انڈیا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوئی، اور چائنا سے انڈیا کی دوری بھی انڈیا کے لیے خطرناک ثابت ہوئی۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ان کی دوستی ہے، وہ ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیں گے، دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت کو بڑھا کے تو ان کو ایک ریلیف دینا چاہیں گے، لیکن اس حقیقت میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پولیٹیکلی انڈیا کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے ساتھ ہیں، جس کا میں مضمون اس کے آخر میں کہیں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات کی کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جو جنگ چل رہی ہے وہ اس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے باقاعدہ 2019 کی ایک اسٹڈی ہے۔ 2019 کی ایک اسٹڈی جو تھی اس میں بھی باقاعدہ طور پر 2025 کا ریفرنس تھا کہ 2025 میں انڈیا اور پاکستان کے مابین ایسی جنگ ہوگی جس میں کم از کم 12 کروڑ 50 لاکھ لوگ جان سے جائیں گے۔ اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے دن پاکستان چھوٹے ایٹم بم چلائے گا 5 کلو ٹن کے، جیسا کہ ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل لیڈر بھی کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس چھوٹے چھوٹے ایٹم بم بھی ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ایٹم بم ہیں یہ جب پاکستان چلائے گا تو اس کے اگلے دن جو ہے پہلے دن پاکستان 10 چلائے گا، اگلے دن انڈیا چلائے گا، اور وہ پھر چلتے چلتے 10-15 دن میں کوئی وار ایک بڑی میگنیفائی قسم کی سچویشن میں تبدیل ہو جائے گی، اور ایک بڑی جنگ جو ہے وہ خطے میں آ جائے گی، اور جس میں تقریباً 12.5 کروڑ لوگ جان سے جائیں گے۔ اب اس رپورٹ کے منظر عام پر آتے ہی جب ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا کہ 22 طرح کی رپورٹ ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ ایک شیم ہے، جو انڈیا اور پاکستان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ہے ایک ایسے بری سی جنگ ہے اور میں اس میں نہیں پڑتا بیچ میں ہے۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پہلگام پر حملہ ٹھیک ہے ٹیررسٹ ہے، لیکن انڈیا جو ہے پاکستان اپنے اسکور جو وہ خود سیٹل کریں، اور ان کا جملہ یہ تھا کہ اٹس اے شیم
وی جسٹ ہارڈ اباؤٹ اٹ. تو میں نے تو ابھی ابھی سنا ہے کہ جنگ کوئی ہوگی ہے، لیکن یہ بڑی شرمناک بات ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دونوں ملک کے لوگ ہیں وہ بڑے ذہین فتین ہیں اور وہ اس سارے صورتحال کو سمجھتے ہیں اور وہ اس معاملے کو خود ریزالو بھی کر لیں گے، جنگ جلدی بند ہو جائے گی. لیکن اگلے لمحے سے کچھ دنوں بعد، گھنٹوں بعد ان کو بتایا گیا کہ 2019 کی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ 2025 میں ایٹمی وار ہوگی. اور پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ جو انڈیا کے ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے بھی اپنی ایٹامک پالیسی چینج کر لی ہے. پہلے پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ ہم چھوٹا ملک ہیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی دشمن، ظاہر ہمارا ایک ہی دشمن ہے، وہ ہمیں یہ موقع ہی نہ دے کہ ہم ایٹامک ویپنس چلا سکیں. تو اس لیے ہم تو فرسٹ یوز کی پالیسی پہ کاربند ہیں، ہم تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں. اور انڈیا کو بھی جب وار چھیڑنی تھی تو سوچ سمجھ کے چھیڑتا کہ ہم فرسٹ یوز کی پالیسی پہ کاربند ہیں. لیکن جب راجناتھ سنگھ میڈیا پر آئے اور ان کو کافی مار پڑ گئی پہلے دن، تو مار کھانے کے بعد انہوں نے یہ واضح طور پر، جب ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ ایٹامک ویپنز یوز کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ انڈیا ابھی تک تو نو فرسٹ یوز کی پالیسی پر کاربند ہے. لیکن اگر کوئی سچویشن بدلی تو ہم سچویشن کے مطابق فیصلہ کریں گے. ان کے اس بیان سے یہ واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ وہ جو فرسٹ یوز کی پالیسی ہے وہ اس پر بھی کاربند ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو جنگ ہارتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی. اور جو ایک کارٹون تھا وہ انڈین ٹریننگ کا بڑا کھلی کتاب کی طرح تھا کہ اس میں ایک جو رافیل بنانے والی کمپنی کا آفیسر ہے وہ پیچھے جوتا لے کے کھڑا یوں کر کے اور دروازہ ناک کر ہے آئی اے ایف کے آفیسر کا، مطلب یہ کہ تو باہر نکل، تجھے میں جوتیوں سے ماروں. یعنی انڈیا نے رافیل کا جو حشر کر دیا وہ اس میں یوں اس کے شیئر، جنگ شروع ہونے سے پہلے رافیل کی مارکیٹ یوں چل رہی تھی تقریباً 5.5-6% کا اس میں اضافہ آ رہا تھا ایک مہینے کے اندر مہینے کا ٹرینڈ دیکھیں. اور جنگ کے چھڑنے کے بعد ہی جب مئی کے پہلے ہفتے میں وار شروع ہو گئی 7 کو 6 کو، تو جنگ کے شروع ہوتے ہی جو اس کے رافیل کے شیئر سے وہ 6-7% گر گئے. اور اگر ہم دیکھیں چائنیز اپنا ٹیکنالوجی، اس کے یہ جو ان کا جے ایف پلینس کی پوری جنریشن ہے، اس کے یوں گئے شیئر، افقی انداز میں انہوں نے فلائی کیا شیئرز نے. اور اسٹاک مارکیٹیں بامبے کی بھی کریش کر گئیں اور اسٹاک مارکیٹ رافیل کی بھی کریش کر گئی. یہی وجہ ہے کہ امریکہ تو 2 رافیلوں کو کے گرنے کو مانتا ہے، لیکن فرانس ایک کو مانتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے دوسرا اس کو مل جائے گا، واپس کر دیں گے کہ بھائی لے لے، کیونکہ ظاہر ہم جنگ کو بڑھانا تو نہیں چاہتے. تو جب انڈیا نے یہ دیکھا کہ امریکہ اس کے ساتھ نہیں ہے، ٹرکی کھل کے جو ہے نا پاکستان کی بیک پر آ گئے، آذربائیجان کھل کے بیک پر آ گیا ہے، اور انڈین میڈیا نے آذربائیجان کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا آذربائیجان کہہ کے، اور پھر جیسے وہ یہ کوئی ملک ہی نہیں ہے. مطلب انڈین میڈیا نے ایک انسین پالیسی اختیار کی جس سے اس نے اپنا پورا کا پورا مقام جو ہے وہ کھو دیا اپنا وہاں پہ. اور انٹرنیشنل منڈیوں میں تو جہاں اکنامکس کو نقصان ہوا ملٹری کی، وہاں اکنامکس کو ان کی اس سوچ کو بھی نقصان ہوا. انڈیا نے اپنا امیج کھو دیا کہ وہ جو ایک بڑی ملٹری پاور تھا اس ریجن کی، جو اپنے آپ کو علاقائی تھانے دار سمجھ رہا تھا کہ امریکہ تو نکل گیا ہے. اور خود جو سابق سیکریٹری خارجہ تھے امریکہ کے پومپیو صاحب، ان کی بھی یہ پالیسی تھی کہ انڈیا کو علاقائی تھانے دار بنا کے ہم بیچ میں سے نکل جائیں، یہ چائنا کے ساتھ اپنا اسکور سیٹل کرتے رہیں. پاکستان کو تو انہوں نے سمجھ لیا تھا کچھ ہے ہی نہیں. اس منظرنامے میں اب پاکستان نے انڈین عالمی منظرنامے پر اپنا اتنا اس کو بنا لیا ہے کہ وہ پاکستان کو سمجھنے اچھے طور پر ایک اس طرح سے لینے پر تیار ہے کہ یہ بھی ملٹری کی کوئی بڑی پاور بھی ہے، جس کے پاس اتنے پلینز ہوں یا نہ ہوں، اتنے اکوپمنٹ نہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ بہت بڑی ٹریننگ کی وجہ سے ایک بہت بڑی عسکری قوت ہے. اب آپ نے دیکھا کہ سیاسی سطح پر انڈیا کو جو ایک اس کی بیکنگ تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ بیکنگ ابھی جولائی میں ہم دیکھیں گے کہ جب پاکستان یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا روٹیشن میں 1 مہینے کے لیے صدر بنے گا تو یہ سارا معاملہ یونائٹڈ نیشن میں جائے گا اور جولائی میں زیر بحث آئے گا. ابھی تو یہ سارے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور میں بھی کہ جو واٹر کا انہوں نے ابھی تک ایک بند کیا ہوا ہے، یہ سارے معاملے ابھی کھل جائیں. ڈی جی جو ملٹری آپریشنز ہیں ان کی ملاقات آج ہو رہی ہے، اپنا 12 بجے کا وقت طے ہو چکی ہوگی جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اسی میں طے ہوگا کہ 3rd میٹنگز کہاں پہ ہوں گی. اچھا، انڈیا نے تیسرا اور سب سے اہم لاس اپنا اس میں کیا کیا، جس پر انڈین میڈیا پٹ رہا ہے اور رو رہا ہے بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ انڈیا نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 370 ہٹانے کے بعد تو یہ بالکل ہمارا داخلی مسئلہ ہو گیا ہے، بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اب اس پہ کوئی مداخلت کر ہی نہیں سکتا۔ شملہ معاہدے میں 90% تھا اور 100% ہو گیا 370 کے بعد۔ اب بائیلیٹرل ہے، دو طرفہ ہم آپس میں کریں گے جو کریں گے، لیکن انڈیا نے جب پاکستان پہ جنگ مسلط کی اور اپنی ہیجمنی ثابت کرنے کی کوشش کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ اور عالمی معاہدوں کو وہ بلڈوز کرنا شروع ہو گیا۔ تو پاکستان کے ساتھ کس طریقے سے معاہدے چل سکتے تھے، ہم نے بھی جہاں بھی خبریں آئیں کہ پاکستان نے شملہ معاہدہ سسپینڈ کر دیا ہے، اور اسی لیے شاید امریکہ بھی بیچ میں آ گیا۔